سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم ایک بیوی کی بجائے دوسری سے نکاح کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہو تو اس سے کچھ نہ لو، کیا تم اس سے وہ مال لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہیں؟ گزشتہ آیات میں یہ مضمون چلا تھا کہ بعض دفعہ عورتوں سے مرد عورت کو پسند نہیں کرتا اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کو زوجیت سے الگ بھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ یا تو اس کے پاس مال ہے جس پر نظر رکھی ہوئی ہے، یہ ہے کہ اس نے خود حق مہر کے عنوان سے کوئی بھاری مقدار طے کر دی ہے۔ اب اندیشہ ہے کہ اگر میں طلاق دیتا ہوں تو یہ چیز جائے گی۔ یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی مکان، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی نام پہ کروا دیتے ہیں اور خاتون کے، بیوی کے، اور بعد میں موافقت نہیں ہوتی تو وہ چاہتے ہیں کہ اب طلاق دینے کا دل بھی چاہتا ہے اور نہیں بھی چاہتا، کیونکہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم دے چکے ہیں یہ تو جائے گا، اور نہ دینے کا مطلب ہے کہ جیسی زندگی چل رہی ہے ویسی چلتی رہے گی۔ تو وہ لٹکا کر رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ، اور اس بارے میں فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اور ایسی صورتحال میں شریعت کے احکامات کچھ تفصیلی ہیں، لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں موافقت نہ ہو کسی وجہ سے بھی، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قصور کس کا ہے، بنیاد کیا ہے۔ یعنی اگر تو عورت کی وجہ ہو، مثلا بعض دفعہ وہ اس نکاح پر خوش نہیں تھی یا اب خوش نہیں رہی، وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے جان چھڑوا کر کہیں اور جا کر نکاح کر لوں، تو اس صورت میں مرد کے لیے اس سے کچھ مال لے کر طلاق دینا جائز ہے۔ اسے خلا بھی کہتے ہیں اور طلاق علی مال کی صورت بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ۔ تھوڑا سا ان میں فنی سا فرق ہے فقہ کے لحاظ سے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ لے کر اس کی جان چھوڑے، اس کی گنجائش ہے، لیکن جتنا حق مہر دیا ہے بس اتنا ہی لے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہی اصل خرچہ ہے جو شادی میں ہوا۔ اب بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی عذر رکھتے ہیں کہ ہم نے اس شادی پر جو ہے وہ اتنے لاکھ خرچہ کیا، ولیمے پر اتنا خرچہ ہوا، فلاں پر اتنا خرچہ ہوا، تو یہ خرچہ عورت پر نہیں ہے، یہ براہ راست عورت پر خرچہ نہیں ہے، اس پر تو خرچہ وہ ہے جو حق مہر ہے یا کوئی اور ہدیہ وغیرہ دیا ہوا ہے، تو یہ تو لوگوں کو آپ نے کھلایا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے کھلایا ہے، عورت پر یہ خرچہ نہیں ہے۔ تو جو حق مہر اس کو دیا ہوا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، اور اگر نہ لے تو اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔
اور اگر زیادتی مرد کی جانب سے ہے، یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ میری جان چھوڑ جائے، تو اس صورت میں جو آپس میں ان کا معاملہ ہوگا مال کا، لین دین کا، تو مرد اس صورت میں اس کے لیے ایک پائی لینا بھی حرام ہے، یعنی گویا کہ تنگ بھی وہی کر رہا ہے، زیادتی بھی اسی کی جانب سے اور پیسے بھی وہی لے رہا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بڑا اعتدال رکھا ہے اس صورت میں۔ یہ دیانتاً، کیونکہ شریعت کے احکامات کے دو درجے ہیں، ایک ہے دیانتاً اور ایک ہے قضاءً۔ دیانت کا مطلب ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ، گناہ کا تعلق اس سے ہے، اور ایک قضاءً کا مطلب ہے جو چیز عدالت میں جا کر ثابت ہوتی ہے، عدالت اس پر مجبور کر سکتی ہے۔ تو کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو بزور قانون عدالت سے حقوق آدمی وصول کرتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کا ڈر ہی ہے اور آخرت کا گناہ ہے جس سے بچنے کے لیے آدمی ان سے بچتا ہے۔ تو یہاں عدالت میں تو چیلنج نہیں ہو سکتا اس کو، یعنی اگر عورت یہ چاہے کہ زیادتی مرد کی جانب سے ہے اور وہ پیسے کا مطالبہ بھی کرتا ہے تو وہ جگہ ٹیکس مانگ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس عورت اس کو دے دیتی ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کرنا، رکھنا، لینا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن عدالت کے اندر معاملہ جائے گا تو میاں عدالت یہی کہے گی کہ ہم اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، یہ آپ کا آپس کا میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ کی کسی چیز پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بندہ مجرم ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ زیادتی کسی کی جانب سے بھی نہیں ہے، موافقت ویسے نہیں ہو پا رہی، یہ دونوں کی جانب سے برابر کی ہے، تو اس صورت میں پھر بین بین کی صورت ہے، جو ہے وہ کوشش یہ ہو کہ نہ لیا جائے، لیکن لے بھی لیں تو چلو گنجائش ہے۔ تو یہاں آج کی آیات میں جو ہے اب اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتی ہے، فرمایا کہ جب تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، تم یعنی خامد چاہتا ہے کہ یہ بیوی، اس بیوی کو میں فارغ کروں اور دوسری جگہ نکاح کروں، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ عورت کی یہ چاہت نہیں ہے کہ میں طلاق لوں، مرد کی چاہت ہے کہ میں اس کو طلاق دوں، تو اس میں فرما دیا یہ وہ والی صورت بن جائے گی جو پہلی صورت ہم نے دوسری صورت ذکر کی ہے کہ جب خامن طلاق دینا چاہتا ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم عورتوں کو مال، قنطار کہتے ہیں بڑی بھاری مقدار میں مال، وہ دے چکے ہو حق مہر کے عنوان سے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے کچھ نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لیتے ہو ایک بہتان بنا کر اور کھلا گناہ بنا کر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی جس وجہ سے مرد عورت کو چھوڑتا ہے، اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے کردار، کہ عورت کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو اس کی وجہ سے بیوی بنا کر رکھنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ہوتا تھا کہ مرد چاہتا ہے کہ میں اس سے جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لوں، یعنی یہ ایک معقول وجہ ہوتی تھی مرد کے لیے طلاق دینے کی، اور قصور اس میں عورت کا ہوتا تھا اگر ایسی سچویشن ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، امر واقع ایسا نہیں ہے، امر واقع یہ ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ یہ طلاق لے، اور لیکن لوگوں کے سامنے وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو بیوی نے میرے سے لی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا، فوراً سوال اس طرف جاتا ہے کہ بیوی نے طلاق کیوں لی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی جو ہے وہ کہیں اور اس کا دل چاہ رہا ہو نکاح کرنے کو، تو کردار پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا خاتون کے کردار پر۔ تو فرمایا کہ جب صورتحال ایسی ہو کہ وجہ کردار نہیں ہے اور تم ہی چاہ رہے ہو طلاق دینا، تو اس صورت میں مال نہ لو، کیونکہ اس صورت میں اگر تم مال کا مطالبہ کرو گے عورت مجبوراً دے بھی دے گی، لیکن یہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم در پردہ یا بظاہر عورت پر ایک کے کردار پر سوالیہ نشان لگا رہے ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، یہ تمہارا لینا بطور بہتان کے ہوگا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور گناہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تم زیادتی کر رہے ہو، بیوی تم بدلنا چاہ رہے ہو اور جو اس کو ٹیکس ہے وہ اس پر لگا رہے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، آگے مزید اس کی شناعت بیان فرمائی کہ تم یہ کام کر بھی کیسے سکتے ہو، یعنی کرنے کو کر تو سکتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق اور دیانت کو اگر سامنے رکھو تو کوئی جواز نہیں بنتا، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقد افضى بعضكم الى بعض،
کہ جو نکاح کا عقد ہوتا ہے اس میں حق مہر ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، میاں بیوی کے حق زوجیت ادا ہو گئے. تو یہ جب ہو چکا ہے یہ کام، تو اب اس کے بعد تم نے حق مہر کا جو عوض تھا وہ وصول کر لیا گویا کہ اب تم اس کو واپس لیتے ہو. تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تم کسی کوئی چیز لے آؤ اور اس کو استعمال بھی کرتے رہو اور پھر جا کر کہو کہ میرے سارے پیسے واپس کر، یہ چیز اپنی پکڑ اور میرے سارے پیسے واپس کر. تو یہ تو جیسے ایک دھونس اور جبر ہی ہو سکتا ہے، لیکن کسی قانون اور ضابطے کے تحت نہیں آتا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتیں تم سے نکاح کی صورت میں ایک مضبوط عہد بھی لے چکی. یعنی نکاح بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عورت کو حق مہر کا شریعت جو ہے وہ دیتی ہے، حق دیتی، حق مہر یعنی مہر کا حق دیتی ہے عورت کو کہ وہ اپنا حق مہر مقرر کر سکتی ہے، خاوند سے لے سکتی ہے، اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو اس میثاق کی بنیاد پر وہ تم سے وہ عہد لے چکی ہیں. اب اس کے بعد تمہارا ان سے کچھ مال لینے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی. باقی اس میں قنطار کے لفظ پر مفسرین نے ایک بحث فرمائی ہے. قنطار کہتے ہیں بہت بڑا مال. تو مہر، حق مہر جو ہے یہ کتنا ہونا چاہیے نکاح کے اندر؟ تو اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کا کم سے کم درجہ تو بتا دیا. حق مہر ہونا ضرور چاہیے، حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. حق مہر اور گواہ، یہ دو بنیادی گویا کہ جو سمجھیے کہ نکاح کی لازمی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے 2.25 سے 3، 2.25 اور 2.5 سے 3.25 تولے کے درمیان چاندی ہے جس کی قیمت بنتی ہے. یہ کم سے کم مقدار ہے. باقی کتنا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ لوگوں نے مہر بڑھ چڑھ کر رکھنے شروع کر دیے. یعنی گویا کہ اس کو ایک سٹیٹس سمبل بنا لیا گیا کہ فلاں کا مہر اتنا ہوا تو ہم اس سے اوپر جائیں گے، فلاں کا اتنا تو ہم اس سے اوپر جائیں گے. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تغالوا فی المہر، کہ مہر کے اندر مبالغہ نہ کیا کرو، اتنا زیادہ مبالغہ، اور پھر اتنا رکھو جتنا تم نے دینا ہے. یہ محض جو علامتی جو ہے کہ ہم نے اتنا کر دیا اتنا کر دیا، رکھنے سے پہلے سوچو کہ یہ حق ہے. اور اگر بیوی نے معاف نہیں کیا اور اپنی خوش دلی سے معاف نہ کیا ہو تو یہ مرد کے ذمے قرض ہوتا ہے، دین ہوتا ہے جو اس کی وراثت سے نکالا جاتا ہے. تو مہر مقرر کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ کر مقرر کرنا چاہیے. باقی زیادہ کوئی مہر مقرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. بس وہ جو ایک وہ صورتحال بن گئی تھی کہ لوگوں نے آپس میں مقابلہ بازی شروع کر دی، اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا. بعض اکابر حضرات کا یہ بھی معمول دیکھا گیا کہ وہ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ہمارے ہاں معاملہ الٹ گیا ہے. عربوں میں تو مہر زیادہ رکھا جاتا تھا، تو عمر نے فرمایا کہ کم کرو، تم بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہو. لیکن ہمارے ہندوستانی ایسے ہیں کہ یہ تو کم سے کم سوچتے ہیں کہ رکھو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اچھا رویہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال مہر ہونا چاہیے. اور پھر اس کے لیے ان کے ہاں جو تھا وہ ایک قاعدہ انہوں نے بنا لیا تھا اپنا، شرعی نہیں ہے یہ حکم، ان کا ایک اپنا دستور بنا لیا تھا کہ جس شادی میں مہر فاطمی نہیں ہوتا تھا وہ نکاح نہیں پڑھایا کرتے تھے. مہر فاطمی تقریباً 132 تولہ چاندی بنتی ہے. اس زمانے میں چونکہ چاندی کا سکہ بھی چلتا تھا تو وہ حضرت کا یہ بھی ایک معمول رہا. اور مطلب مقصد تھا کہ ترغیب تھی کہ مہر کچھ بڑھاؤ، مہر اتنا کم نہ کرو. بہرحال ساری چیزیں سامنے آ گئی، زیادہ کا بھی حکم اور کم سے کم درجہ، اور پھر کچھ نہ کچھ بہرحال ہماری ہندوستانی معاشرت میں جو اس کا خیال رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.